بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدعکم تعودون فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ آپ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھ کو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت تو اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوں گے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے ہیں ہدایت پر ہیں۔ اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو آراستہ کر لیا کرو لباس سے، اور کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس بات کے سلسلے میں یعنی مختلف لوگوں نے یہ بات لکھی ہے تفاسیر میں کہ یہاں پر انصاف سے مراد کلمہ توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا۔ اب کلمہ توحید جو ہے یہ ایک صرف خالی کھلا جملہ نہیں ہے، بلکہ جب اللہ رب العالمین کی عظمت، بڑائی، کبریائی اور اس کے اختیار کو آدمی تسلیم کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو سارے اختیارات اور ساری قدرتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ ایک اللہ کا اقرار جب کرتا ہے اور جب اللہ رب العالمین کی توحید مان لیتا ہے تو پھر اللہ ہی کے لیے صرف عبادت کرتا ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے، اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے خوفزدہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے راضی ہونے والے اور اللہ رب العالمین جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ محبت کا جو معاملہ ہوتا ہے، جب ایک تعلق ہوتا ہے وہ محبت سے اگر لبریز ہوتا ہے وہ تعلق، تو آدمی کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، توحید پر جمے رہنے کا حکم دیا ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں لا الہ الا اللہ قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہیں ٹوٹنا نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت تو اپنا رخ سیدھا رکھا کرو جب آدمی عبادت کرے، خاص طور سے جب نماز پڑھے۔ یعنی دیگر عبادتوں کا جو معاملہ ہے، الگ الگ جو عبادتیں ہیں اس کے بارے میں احکامات ہیں، مگر نماز کے لیے بالکل خاص ایک حکم جو ہے کہ نماز کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہے کہ نماز سب سے پہلے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پاک آپ کا ہونا ضروری ہے، پاک اور صاف، آدمی پاک صاف رہے۔ اس کے بعد پاک صاف ہونے کے بعد باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ باوضو ہونے کے ساتھ ساتھ اس مقام پر جہاں پر آپ عبادت کر رہے ہیں اس مقام کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ کچھ مقامات کے بارے میں وضاحت کر دی گئی کہ وہاں نماز نہیں پڑھنا ہے، جیسے قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھنا ہے، اونٹ کے بارے کے اندر نماز نہیں پڑھنا ہے، حمام کے اندر نماز نہیں پڑھنا ہے، یہ اس کے بارے میں وضاحت کر دی گئی۔ تو ان مقامات پر یا جہاں پر بتوں کی پرستش ہوتی ہے اور سامنے ایسا کوئی معاملہ ہو تو وہاں پر نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو نماز کے بارے میں احکامات تفصیل سے بیان کر دیے۔ اب نماز میں یہ تو مقامات کا خود آدمی کے رہنے کا جو معاملہ ہے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہمارا رخ یعنی ہماری سمت کیا رہنا چاہیے، کس طرف ہمارا چہرہ رہنا چاہیے۔ تو نماز اگر آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے علم میں اگر یہ چیز ہے تو اس کا رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ بات گزر چکی پہلے بارے کے اندر کہ اگر آدمی سفر میں ہے اور رات کے وقت تو کہیں اس کا قیام ہوا، اب اس میں اس کو اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ کس سمت اس کو قبلہ کس سمت ہے، مشرق اور مغرب کیا ہے، اور کس سمت اس کو رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو ایسے وقت میں وہ اندازے سے نماز پڑھ لے۔
اور اس پر کوئی گرفت اور وہ نہیں ہے. یا آدمی سواری پر ہے، جیسے پرانے دور میں اونٹ وغیرہ پر سواری کرتے تھے، تو نفل نماز وغیرہ جب وہ لوگ پڑھنا رہتا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہے، تو اونٹ کو قبلہ رخ کرنے کے بعد نماز کا آغاز کر دیتے، اور اس کے بعد اگر وہ سواری دوسری طرف مڑتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز درست رہے گی. جیسے ٹرین میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم نے نماز کا آغاز کیا تو اس وقت تو ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جب ہمارا قبلہ رخ ہو، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف ہمارا چہرہ. لیکن اس کے بعد اگر گاڑیاں گھوم جاتی ہے، رخ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنے رخ کو سیدھا رکھو. اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد اللہ کی بندگی کرنے کے لیے کس طرح کرنا ہے، اس کے احکامات دیے جا رہے ہیں. اور اللہ کی عبادت وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. اور اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس کی عبادت خالص اللہ کے واسطے ہو، اور تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. عبادت میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، بنیادی شرطیں جو ہے الگ الگ مقام پر بیان کی گئی ہے. سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین عبادت کو جو قبول کرے گا تو توحید ہونا چاہیے، عقیدہ. اگر آدمی کا عقیدہ درست نہیں، اللہ رب العالمین کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا. اور اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دی ہے. لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر تم بالفرض و شرک کرو گے تو اللہ تمام اعمال کو ضائع کر دے گا، تمام کے تمام اعمال کو. تو سب سے پہلی چیز اسی کو بیان کیا گیا. دوسری چیز جو ہے اتباع سنت، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے نبی کو اسی کے لیے مبعوث فرمایا کہ دین پر پریکٹیکل عمل ہم کس طرح کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوار نمونہ ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے نبی کی اتباع کرنا. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے تو اللہ کی محبت ملے گی. اللہ کے رسول کی اطاعت کیوں؟ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت اس لیے کہ رسول وہی بتاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے. دوسری کوئی چیز اپنی مرضی، باپ دادا، اپنا دماغ سے، اپنے علم و اپنے تدبر اور اپنے تجربات سے کوئی چیز بیان نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے ہر حالت میں اور ہر وقت صرف وہی بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ آپ کی ہر بات مت لکھا کرو، کبھی کبھی آپ کسی بات پر خفا بھی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بات لکھا کرو، اس لیے کہ اس زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے، حق بات کے سوا، چاہے کیسا بھی معاملہ ہو لیکن حق اور سچی بات نکلے گی. تو اتباع رسول کی کرنا. اور تیسری چیز خالص اللہ کے لیے کرنا، اخلاص نیت. یہ بڑی اہم چیز ہے. شیطان اصل میں انہی تینوں میں سے کسی ایک چیز پر حملہ کرواتا ہے اگر عبادت سے نہیں روک پاتا ہے تو. شرک کروا دے پھر آپ کتنی بھی عبادت کرو آپ کے تمام عمل ضائع. یا تو نبی کے خلاف، نبی کے طریقے سے ہٹوا دے گا، آپ کتنی بھی عبادت کرو، رات دن آپ اپنے آپ کو عبادت میں حلقان کیے ہو لیکن نبی کے اسوے اور طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ مقبول نہیں ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے جب گھر سے باہر نکلتے تو آپ کے شاگرد فجر کی نماز سے پہلے آپ کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاتے، پھر آپ انہی کے ساتھ نکل کر کے فجر کی نماز کے لیے آتے. ایک روز حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی حلقہ بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے اتنی مرتبہ سبحان اللہ، اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھو، اور وہ لوگ پڑھتے ہیں. آپ وہاں سے نکلے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس گئے تو دیکھا شاگرد آپ کے انتظار میں کھڑے تھے. آپ بھی کھڑے ہو گئے کہ آپ برآمد ہوں، آپ باہر نکلیں، پھر بتائیں معاملہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے اور آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، صحابی رسول تھے اور بڑی فضیلت ہے ان کی، تو کہا آپ کب تشریف لائے، اطلاع دینا تھی.
تو کہا میں نے سمجھا کہ شاید آپ آرام کر رہے ہیں. وہ بولے تم نے اپنے بھائی کے بارے میں یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ میں اس وقت ان سے آرام کر رہا ہوں گا جب نماز کا وقت تو قریب آئے, عبادت کا وقت ہے. اس کے بعد وجہ دریافت کی آنے کی, تو فرمایا کہ میں نے مسجد میں ایسا ایسا معاملہ دیکھا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلے تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی, چھڑی جس کو ہم کہیں گے. آپ مسجد میں تشریف لے گئے, ان لوگوں کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابھی موجود ہیں, آپ کے برتن اور کپڑے موجود ہیں, اور تم نے دین میں نئی نئی باتیں نکال لی. اللہ کی قسم ہم نے اللہ کے نبی کے دور میں ایسا کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ نے کبھی نہیں بیان کیا. اور اس کے بعد لکڑی ٹوش ٹوش کر کے لوگوں کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گناہوں کو گنو, بالیقین اللہ رب العالمین تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. بالیقین, اس کا یقین رکھو, میں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا جو گن رہے ہو تم اس کو. اور روایت کا جملہ ہے کہ آپ نے اس عمل کی وجہ سے ان کو مسجد کے باہر کر دیا کہ خبرداری عمل نہ کرنا. آج ہمارے یہاں دیکھیے تو عمل نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے, اور اخلاص خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قل ان صلاتی, کہہ دیجئے میری نماز, و نسکی و محیایا و مماتی, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, للہ رب العالمین, اکیلے اللہ کے لیے. ہر عبادت خالص اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے. اب اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں, دوسروں کے لیے بھی آدمی عبادت کرتا ہے. جیسے عبادت میں شرک کو یہی بیان کیا گیا ہے جیسے اللہ رب العالمین کے گھر کا آدمی طواف کرتا ہے, لیطوف بالبیت العتیق, اللہ کے بندے جو ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. اب اللہ کے گھر کی بجائے کسی بندے کے گھر کا اگر آدمی طواف کرے یہ ہوا شرک. اللہ رب العالمین کے لیے قیام کرتا ہے آدمی, رکوع اور سجدہ کرتا ہے, کسی اور کے لیے عبادت کی غرض سے کرنا یہ ہوا شرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت اللہ کے لیے کی جائے کسی کو اس میں شریک کرنا, اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا وما احل لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر ذبح کیا گیا, وما ذبح علی النصب, یا آستانوں پر ذبح کیا گیا, تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ جائز نہیں ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, اللہ نے ارشاد فرمایا. تو اللہ کے لیے خالص, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر عقیدہ اپنا بچا لے گیا, عبادات میں اگر بدعت سے بچ گیا, تو تیسرا مقام جہاں پر شیطان حملہ کرتا ہے ریاکاری. ایسی نیکی کرے تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے, لوگوں کو دکھے, اور اس نیکی کا اس کو دنیا میں فائدہ ملے. دنیا میں فائدہ ایک تو یہ کہ وہ چاہے گا کہ اس نیکی کی وجہ سے لوگ اس کو متقی اور پرہیزگار کہیں. دوسرے بھی اور بہت سارے فائدے, کبھی آدمی مالی فائدے کی خواہش رکھتا ہے, کبھی آدمی لوگوں کے اندر مقبول ہونے کی خواہش رکھتا ہے, کبھی یہ رہتا ہے آدمی اس لیے بھی عبادت کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں اس کو کہ عبادت گزار ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ریاکاری لوگ اس کو نمازی کہیں, تو کیا کہا اللہ کے نبی نے, یہ شرک اصغر ہے. عبادت کر رہا ہے لیکن ریا اگر آ گئی تو نیکی گناہ بن گئی. شرک اصغر گناہ ہے تو گناہ بن گیا. اسی لیے عبادت خالص اللہ کے لیے. لوگ دیکھیں گے, لوگ کیا کہیں گے, نہ, اللہ کے لیے. بلکہ اگر آپ پڑھیں تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ 3 لوگوں کو قیامت کے روز لایا جائے گا. ایک مجاہد ہوگا, ایک عالم ہوگا, ایک سیٹ بہت خرچ کرتا ہوگا. تینوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. وہ سوال و جواب آپ نے بارہا سنا ہوگا. مجاہد کہے گا تیرے راستے میں جہاد کیا, تیرے دشمنوں سے ٹکرا گیا, جان کی پرواہ نہیں کی, خوب دادے شجاعت دی. اللہ ارشاد فرمائے گا تو چاہتا تھا کہ تیری بہادری کے افسانے بیان ہو, لوگوں کے درمیان قصے بیان ہو, شہرت ملے تجھ کو, وہ مل گئی دنیا. فرشتوں کو حکم دے گا گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں ڈال دے. اس نے جہاد کیا مگر ریا تھی, اخلاص نہیں تھا, تو نیکی گناہ بن گئی. ایک آدمی دولت مند, بہت اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوگا, لیکن کہاں خرچ کرتا ہوگا, جہاں اس کا فائدہ ہوگا, جہاں اس کی شہرت ہوگی. چپکے سے ایسے دے دینا کہ کسی کو خبر نہ ہو. ایک مرتبہ کسی ضرورت مند کو دیکھے گا تو 20 لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے گا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا, چلو ٹھیک ہے, موقع مل گیا, اچھا اللہ کے راستے میں دینے کا, فوراً اس کی مدد تو بھی کچھ کر دے. مقصد کیا رہتا ہے. جیسے بعض لوگ
آج رات میں اصل میں نے تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، ٹھنڈی بہت تھی رات میں. اللہ کے نیک بندے، تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھیے نوافل روڈ پر چل رہے ہیں اور تسبیحات ہلا رہے ہیں، پوری ہر شخص کی نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں. کیا ہے؟ نفل تو چھپ کر کے کیا جاتا ہے، اور گفتگو بھی کر رہے ہیں اور گانے بھی چل رہے ہیں. ایک ساتھ دو کام حیرت انگیز ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ گفتگو کرتے ہوئے گفتگو گنتے ہیں یا کوئی تسبیحات گنتے ہیں. اور پوری دنیا کو بتانے کا کیا مقصد ہوا؟ تسبیحات لے کر کے بتا رہے ہیں، گھما رہے ہیں. اگر آپ کو کرنا ہے تو چپکے سے کیجیے. شیطان یہی ڈالتا ہے دل کے اندر. تو کیا ہوگا؟ خوب اللہ کے راستے میں کہے گا میں نے مال کا خرچ کیا. بولے اس لیے نہیں، تو چاہتا تھا یہ فیاضی کہ تیری مال خرچ کرنے کے قصے، سخاوت کے قصے مشہور ہو گئے. جو چاہتا تھا دنیا میں مل گیا، فرشتوں کو حکم دے گا گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دے. مولوی آئے گا. کہا ایسی تقریر کرتا تھا لوگ سر دھنتے تھے. تقریر کرنے کے بعد رہتی ہے نا بے چینی. کیسا بولا، کیسا رہا. اب تو یہاں معاملہ ایسا ہے کہ پبلک بھی بہت عجیب ہو گئی ہے. وہ بھی مولوی کو مارکس دیتی ہے. فلاں مولوی کی تقریر 80 مارکس والی تھی، فلاں کی 60 مارکس والی تھی، اور فلاں تو بیچارہ پاسنگ مارکس والا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ لفظوں کا انتخاب بہت اچھا نہ کر سکے، ہو سکتا ہے کہ اتار چڑھاؤ بہت اچھا نہ ہو سکتا ہے تقریر کے وقت جو ایکشن وغیرہ ہے جس سے اور چہرے کا جو تاثر ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہ ہو سکتی ہے تمام چیزیں. لیکن جو چیز وہ پیش کر رہے ہیں کبھی اس پر نظر رہے تو یہ سب چیزیں دو نمبر ہو جائیں. رب کا کلام، نبی کا فرمان، وہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ انداز میں ڈوب جانا. جو غواص ہوتا ہے وہ گوتا مار کر کے موتی نکالتا ہے، دریا کی گہرائی اور پانی کی تیزی اور روانی یہ سب نہیں دیکھتا ہے. وہ تو غواص جو ہے وہ گوتا مار کر کے دریا نکالتا ہے. یہ اور پھر عالم کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ تقریر ہوئی تو کیسا بولا، کسی کی تھی. یہ وہی ہے، جب تک کہ بے چینی رہتی ہے تقریر پر، جب تک تبصرہ نہ ہو جائے لوگ نہ بیان کر دیں. حالانکہ یہی ٹائم رہتا ہے شیطان کا، مولوی کے اوپر بھی حملہ کرنے کا، پبلک کے اوپر بھی. مولوی اگر اللہ کا شکر ادا کر دے کہ اللہ نے بلوایا، اللہ کا کرم رب العالمین کا، ویسا کر دے اللہ تعالیٰ ہم کو، بس کامیاب ہو گیا. پبلک نے قرآن و حدیث پیش کیا، فلاں آیت بتائی، فلاں حدیث بتائی، یہ یاد رکھیے آپ. فلاں نے کہا یہ مت رائے دل کی، بہت ضروری نہیں ہے، اس کو تو اللہ اجر دے دے گا پہنچانے کا. لیکن کم سے کم حضرت اس عنوان پر ختم. آپ نے تو اپنے کوئی نہیں بول سکتا ایسا. آپ نے ڈال دیا ایک بیج. اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے واقعی آپ سے بہت اچھا بلوایا. اس چیز کو آپ نے جتنے بہتر انداز میں پیش کیا، اللہ کا کرم تھا. اللہ تعالیٰ اخلاص دے دے، ریا سے محفوظ رکھے. دعا دیجیے. اس کے سامنے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے الفاظ کہ اس کے اثرات قبول کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں دعا مانگ رہے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے. دعا مانگ رہے ہیں غزوہ بدر میں. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ یہ ہے میری کل جمع پونجی، اگر یہ ختم ہو گئی تو قیامت تک کہ کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے. یہ صحابہ کرام سن رہے ہیں جب نہ ہم تک یہ بات پہنچی. اگر دل میں اللہ کے نبی نے مانگا ہوتا تو ہم کو کیسے معلوم پڑتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول بس کیجیے، اے اللہ کے نبی بس کیجیے. اب صحابہ سمجھ گئے اب سب کچھ لگا دینا ہے، کیونکہ اب ساری چیزیں ہمارے اوپر ہیں. انہی کاندھوں پر قیامت تک کے حق کے دفاع کی ذمہ داری ہے. اب اس حق کی حفاظت کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنا ہے، مسکراتے ہوئے جان دے دینا ہے. یہ احساس دلایا، جاگزی کیا اس کے احساس کو. یہ تو ہم عالم کے سامنے جب کہیں تو الفاظ ایسے استعمال کریں کہ شیطان اس کے اوپر بھی حملہ ور نہ ہو، اور ہم بھی شیطان کے حملے کا دروازہ نہ کھول کر کے ہٹ جائیں کہ ہم دھیر سے دروازہ میں کہاں کیا، دروازہ کھول کر ہٹ گئے. تو ہم ایسے ہی کہیں اخلاص کی، اور اللہ رب العالمین آپ کو مزید دین کی خدمت کی توفیق دے دے اس ٹائپ کی. بہرحال وہ مولوی کو لایا جائے گا تو اسے بیان کرے گا غسلحانی سے قرأت جب پڑھتا ہوگا تو سر دھنتے ہوں گے لوگ، لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن. ورنہ اللہ کے کلام کی تلاوت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنکھ کا نور قلب کا سرور ہے. تنہائی میں آدمی جب تلاوت کلام میں
رب کی رضا کے لیے ڈوبتا ہے اس کی لذت و سرور الگ ہی ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر گئے، کہا کون ہے جو رات بھر ہمارے لیے پہری داری کرے؟ تو صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کی، کہا ہم دونوں کریں گے۔ اب جب رات شروع ہوئی تو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر دونوں رات بھر جاگیں تو دونوں کو جاگنا پڑے گا، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ آدھی آدھی رات تقسیم کر لیتے ہیں آپس میں، کہ ہاں تقسیم کر لیں۔ تو پہلے صحابی نے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ تو کہا میں کچھ روز دیر سوؤں گا پہلے پہر، آپ کر لیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب پہرے داری کرنا ہے بالکل اکیلے، اب آدمی اگر بیٹھا رہے تو ذرا دیر کے اندر نیند آ جاتی ہے، تو کیا کرتے؟ کھڑے ہوئے اور اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی اور قرآن کی تلاوت شروع کی۔ دشمن طاق میں تھا، تیر ماری، پہلا تیر چلایا، نماز پڑھتے رہے۔ جب دوسرا تیر لگا تو زیادہ زخم ہو گیا، تو انہوں نے نیت توڑی۔ انہوں نے صحابی نے جب دیکھا تو کہا یہ تو تم کو خون بہہ رہا ہے۔ کہا قرآن کی تلاوت میں نہیں چھوڑتا، میری تو طبیعت ابھی بھی مائل نہیں تھی کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں۔ یہ قرآن سے ان کا محبت تھی۔ جب وہ لوگ قافلے لے کر کے نکلتے تھے قافلوں پر، تو جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ نے مزاج دیا ہے کہ کچھ سننے اور پڑھنے کا مزاج ہوتا ہے ان کا، کچھ نہ کچھ۔ تو صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنے جذبے دیے ہیں ان جذبوں کا صحیح استعمال ہم کر لیں بس کامیاب ہو جائیں گے۔ جذبہ کوئی اچھا ترنم میں گائے، ہم کو سننے کا جذبہ اللہ نے دیا ہے، وہ ترنم اچھا لگتا ہے، وہ آواز اچھی لگتی ہے، مگر کیا سنیں کیا ہے۔ اب آدمی اگر برے راستے پر جاتا ہے تو شیطان کے کلام کو سنتا ہے، گانا اور موسیقی، اور نیک راستے پر جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت اس کو بڑی محبوب لگتی ہے، وہ یا تو پڑھتا ہے یا تو سنتا ہے۔ تو کیا کرتے تھے صحابہ؟ قرآن پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ تو آپ کو بہت مشہور روایت ملے گی صحیح بخاری کی، اور کم عمر نابالغ بچے کی امامت کی دلیل یہی روایت ہے۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے قبیلے کے لوگ گئے، کہا اللہ کے نبی ہمارا ایک امام مقرر کر دیجیے تاکہ وہ ہم لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں امام وہ ہوگا جو سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہو۔ اب لوگوں سے قرآن سننا شروع کی ہے، 6 سال کی عمر سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد۔ تو پوچھا گیا کیسے اتنا قرآن یاد ہے تم کو؟ اب سمجھ میں نہیں آیا، کوئی مکتب نہیں، کچھ نہیں، الگ الگ صورتیں تھیں جو لوگوں کو یاد تھی۔ تو اصل میں معاملہ یہ تھا کہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو قبیلہ تھا جس مقام پر، وہ کاروانی راستے کا مقام تھا، یعنی وہاں سے کارواں گزرتے تھے۔ تو جب کارواں آتا تو جب کوچ کرتا تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا، کیونکہ وہ قرآن بلند آواز میں پڑھتے تھے وہ لوگ، اور بہت اچھے اس میں پڑھتے تھے۔ تو اس وجہ سے مجھ کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا۔ اور غربت کیا تھی جانتے ہو؟ کہ جب یہ نماز پڑھاتے تو اتنا چھوٹا کپڑا تھا کہ ان کی شرمگاہ کھل جاتی۔ تو قبیلے کی خواتین نے کہا کہ تم اپنے امام کے لیے ایک کپڑے کا انتظام کر دو۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبیلے کے لوگوں نے مل کر کے میرے لیے ایک لمبی قمیص بنائی، جبہ، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن جب قبیلے کے لوگوں نے مجھ کو بنائے۔ 6 سال کی عمر میں اپنی قوم کے لوگوں کی امامت کرتے تھے۔ آج بھی عرب میں قبیلہ ہے جہاں مصحف ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو پورا حافظ ایسے ہی رکھتے ہیں۔ روس میں جب کمیونزم تھا تو اس وقت ایک سفر نامہ پڑھنے میں آیا اس وقت کا، وہاں پر مسجدیں بند کر دی گئی تھی اور قرآن پر پابندی تھی، اور کسی کے بارے میں معلوم پڑ جاتا کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے، یہ مسلمان ہے، تو غائب ہو جاتے تھے، کیونکہ اکثر مذاہب یا نظریات کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو تشدد، طاقت اور ظلم کی بنیاد پر چلے۔ یہ اسلام ہے جو یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہجرت کر کے، تو مدینہ میں ایسا معاملہ تھا کہ اگر کسی کے بچے مر جاتے تو ہمارے یہاں بدعقیدگی ہے نا، ان کے یہاں بھی تھی اسلام سے پہلے، ہمارے یہاں کیا بدعقیدگی ہے؟ کسی کے بچے اگر مر جاتے ہیں تو بدعقیدہ لوگ کیا کرتے ہیں؟
یہ منت مانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا نا 3 سال تک اس کو بھیک کا منگائیں، پہنائیں گے اور کھلائیں گے، تو اس کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ عید کے موقع پر لوگ آتے ہیں کہ یار وہ منت کا ہے، تو پوچھو بھائی کیوں؟ تو کہا کہ اصل میں اس کا جتنا بھی سب رزق ہے تو اس کا جو لکھا ہوا ہے وہ اب 3 سال تک کے بغیر اس کے رہے گا، تو اس کا تو رزق ہی نہیں ہے نا، تو 3 سال کا تو ایسے ہی ہو جائے گا وہ اللہ کی لسٹوں کے بغیر۔ اچھا اتنا بڑا ہو گیا تو وہ رزق والے میں آ جائے گا۔ بھکیا بھکلا نام رکھتے ہیں نا، اسی بنیاد پر ہم نے اپنے وہ علاقے میں ایک شخص کا نام تھا سپڑیا، بڑا عجیب سا لگا، ایک کا نام تھا دگڑیا۔ تو میں وہ بزرگ کو خاتون سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک کا نام سپڑیا ایک کا نام دگڑیا ایک ہی گھر کے اندر؟ تو بولے بیٹا ہمارے ہاں جو تھے نا پوتے بچتے نہیں تھے، ان کے بچے تو اس سے یہ نام رکھے۔ تو بولے بچتے نہیں تھے تو اس سے یہ نام؟ تو بولے اصل میں یہ جو نام ہے سپڑیا اور دگڑیا یہ نام کسی دھرم میں نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں بھی نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ تو میں بولا مطلب ملک الموت کے بعد جو لسٹ ہے تمہارے حساب سے وہ دھرم والی ہے، اب مذہب میں تو یہ نام ہی نہیں ہے، تو ایسا نام رکھ تو تاکہ لسٹوں ہی بھی نہیں رہے تو بچ جائے گا۔ یہ بدعقیدگیاں بتا رہا ہوں آپ کو، بہت ساری رہتی ہے بدعقیدگی۔ تو یہ سب تقدیر پر ایمان، اللہ پر ایمان، یہ سب نہ ہونے کا نتیجہ رہتا ہے۔ ورنہ اللہ نے جتنی زندگی لکھی ہے اس سے زیادہ کوئی دے سکتا ہے اور اس سے کم کوئی کر سکتا ہے۔ 1 سیکنڈ آگے اور پیچھے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، 1 سیکنڈ آپ آگے اور پیچھے نہیں کر سکتے۔ موت کا جو وقت متعین ہے جیسا ویسے ہی آئے گی۔ تو ایسے ہی تھا مدینہ میں لوگوں کے جب بچے مرتے تو یہودیوں نے مشہور کر دیا تھا کہ اب جو بچہ پیدا اس کو یہودی بنا دے، بہت بچے بننے لگے تو وہ یہودی بنا دیتے، یہودیوں کے حوالے بھی کر دیتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا۔ تو کچھ مسلمان صحابہ کرام کے بھی بچے ایسے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم بزور بجبر جوان ہو گئے تھے وہ بچے، ان کو مسلمان کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، عام آدمی تو جانے دو۔ اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو خیر روز میں بڑا تشدد تھا، تو وہاں جب گئے تو ایک مسجد میں جا کر کے انہوں نے مسجد کھولی، مسافر تھے، اذان دی، سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اذان دینے کے بعد کچھ لوگ آئے ملنے، تو انہوں نے بتایا کہ پورا علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ایک ٹیلر کی دکان پر گئے، پھر وہاں سے ایک جگہ گئے تو ایک بچے کو لایا گیا، چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، کہا یہ حافظ ہے۔ تو انہوں نے قرآن نکالا اور اس کے سامنے رکھا، بولے بیٹا یہاں سے پڑھ۔ تو بچہ ان کو دیکھ رہا ہے، کبھی قرآن کو دیکھ رہا ہے، کبھی ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں پڑھ سکتا، اس نے آج پہلی مرتبہ تو قرآن دیکھا، آپ اس کو زبانی کہیں گے، ایک جملہ پڑھ کے بس جیسے ہی انہوں نے ایک لائن پڑھی بچہ پڑھنے لگا۔ تو حیرت زدہ رہ گئے، کہا یہ گلی میں جو بچے کھیل رہے ہیں اکثر اس میں حافظ ہیں، اور انہوں نے کبھی قرآن نہیں دیکھا۔ یہ جو ٹیلر کی دکان ہے، یہ سائیکل کی دکان ہے، یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، اس میں حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بچے آتے ہیں وہاں کام کرنے کے بہانے اور ایک آیت 2 آیت ان کو یاد کرا دی جاتی ہے۔ ایسے قرآن کی حفاظت کے لوگوں نے اس طریقے سے قرآن کو پڑھا۔ تو اب خوش الحال قاری رہے گا۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام جب چلتے تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان کا ذوق تھا، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ آج ہمارے یہاں سفر میں لوگ نکلتے ہیں، گانے لگائے رکھتے ہیں، سننے کا شوق رہتا ہے لیکن شیطان کا کلام سنتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہو عمرہ کرنے کے لیے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ سے، یعنی ہمارے ٹور میں جو تھا عمرے کا، تو مدینہ جب لے کر گیا ٹور والا تو ہم نے وہاں سے ایک ٹیکسی بک کی کہ ہم کو چل کر کے عمرہ کر کے بس واپس آ جانا ہے۔ تو جب ہم لوگ وہاں عمرہ کے لیے گئے تو ٹیکسی ڈرائیور جو تھا، راستے میں نماز کا وقت ہوا، اور جب نماز کے لیے اس نے ٹیکسی روکی تو ہر پیٹرول پمپ پر وہاں مسجد بھی ہوتی ہے، ایک مقام پر روکی تو اسی کو کہا گیا کہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ۔ جب وہ آگے بڑھا اور جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا
تو ہمارے یہاں کیا علماء اور کیا حفاظ پڑھیں گے. وہ لب و لہجہ، وہ شیرینی اور وہ انداز تھا اس کا پڑھنے کا. تو نماز سے فراغت کے بعد جب بیٹھے تو تھوڑی دور گاڑی چلی، پر اس کے بعد قرآن کی کیسٹ اس نے لگا دی اور قرآن سننے لگا. تو اس سے دریافت تو کیا گیا کہ کتنا کچھ قرآن یاد ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کم ہی مقامات ایسے ہوں گے قرآن کے جو مجھ کو یاد نہیں ہیں. تو کہا تم حافظ ہو؟ تو کہا حافظ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن چونکہ ٹیکسی چلاتا ہوں تو یہی سنتا ہوں، اس لیے اکثر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آیت میرے لیے غیر مانوس ہے. یہ ذوق. لیکن کچھ لوگ قرآن ایسا سنیں کہ جب وہ قرأت پڑھے کیا سانس تھی، کیا مخرج کی ادائیگی تھی. اب یہ سب شیطان ڈال دیتا ہے. تو پھر وہ پوچھیں گے کیسے مخرج ادا کی، کتنی لمبی سانس لیا تھا؟ لیا کوئی اتنی لمبی سانس میں پڑھے گا؟ پوری سورہ طارق پڑھ ڈالا، پوری سورہ فاتحہ پڑھ ڈالا، سانسیں نہیں ٹوٹ رہی تھی. سانس کی مشق کر رہے ہیں آپ، کلام الہی کو پڑھیے، تاثیر اس کی لذت اور شیرینی میں. تو ریا کے لیے اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے گا؟ تیری تقریر کی بھی شہرت ہو گئی، تیری تلاوت کی بھی، قرأت کی بھی شہرت ہو گئی، فرشتوں کو حکم دے گا جہنم میں ڈال دو. تو کوئی بھی نیکی اور عمل، چاہے ہم عبادت کر رہے ہیں، چاہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، چاہے لوگوں کو سمجھانے بجھانے اصلاح اور دعوت کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو شیطان، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھوں گا، یہ وہی ہے، کرنے سے نہیں روکے گا، مگر کرنے میں گڑبڑ کروا دے گا، یا تو شرک کروا دے یا بدعت یا ریا لے آئے. تو اللہ سے ہمیشہ جب کوئی اچھی چیز ہو جائے تو مزاج ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا حمد ثنا اور اس کی بڑائی بیان کرے. کوئی بہت اچھا آپ نے جواب دے دیا، ہم نے جواب دے دیا، فوراً یہ مزاج بنا لے گا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا جواب ذہن میں ڈال دیا رب العالمین. کسی کو بہت اچھے ڈھنگ سے سمجھا لیے، فوراً اللہ کا شکر کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے کتنے اچھے ڈھنگ سے اس کو سمجھا لیا، تو نے الفاظ دیے، تو نے لب و لہجہ اور انداز دیا. شکر کی زبان، صبر کا دل اگر آ جائے بس کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، الحمدللہ، بارک اللہ، سبحان اللہ، یہ جو ان کی زبانوں پہ جاری رہتا تھا یہ اسی کے لیے. اور عربوں میں یہ مزاج جو ہے نا، کیسا بھی ہو، بارک اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، یہ جو الفاظ ہیں نا یہ معمولی نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا خالص اللہ کے لیے. تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوں گے. شروع میں کس نے پیدا کیا؟ یہ بھی صاف ہو گیا عقیدے کی وجہ سے، یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. اچھا، جن کو کہتے ہیں کہ یہ پیدا کرنے والے ہیں وہ بھی خود سے پیدا نہیں، ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. اور عجیب دو پیریڈ ان کے اوپر گزرے ہیں. پہلا پیریڈ یہ جب وہ پیدا ہوئے تو بالکل برہنہ، کپڑے تو خود سے پہن نہیں سکتے تھے، غلاظت خود سے صاف نہیں کر سکتے تھے. اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بھی کپڑے دوسروں نے اتارے، کپڑے دوسروں نے پہنائے، اور سب صفائی بھی دوسروں نے کی. یعنی اس دنیا کا آغاز اور انجام جو ان کا تھا انتہائی بے کسی والا. اور کہتے ہیں کہ نہیں، جانے کے بعد طاقتور ہو گئے، آنے سے پہلے نہیں تھے، جانے کے بعد ہو. دنیا کی آنکھوں سے بے کسی ان کی دیکھ رہے ہیں. تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ. ایک مچھر، ایک مکھی بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا، ساری چیز کا. اور اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے. جب دوبارہ پیدا ہوگے تو اللہ نے بتا دیا کہ عبادت کس طرف رک کر کے کرنا ہے، توحید کو خالص رکھنا ہے. اب رک کر کے عبادت کس طرف کرنا ہے، اس میں اتباع سنت بھی آ گئی. اور اس کے بعد اخلاص رہنا چاہیے. بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی. اللہ رب العالمین سے جو لوگ ہدایت طلب کرتے ہیں، جو لوگ ہدایت کے مشتاق رہتے ہیں، جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے رب العالمین کا، وہ ان کو ہدایت دیتا ہے. اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے. دیکھیے، عبادت کا ذوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے، آپ کوشش کر لیجیے، بس سمجھ لیجیے کہ عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے گا. اور آپ جہاں ڈھلنگی کریں گے یعنی چھوٹتی چلی جائے گی. سب چیزوں کا معاملہ ایسا ہی ہے. قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا کرنا ہے، پہلے آدمی اپنے آپ کو اس کے اوپر ابھارے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ایک آدمی نہیں، پوری قوم، اس کے حالات اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب وہ خود اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں. اسی کو بہت بہت پیارے انداز میں، انتہائی سادگی، سادہ الفاظ میں، جو انسانی دماغ کی گرہیں کھول دے. اللہ کے نبی نے
بیان فرمائے. اللہ کی طرف بندہ ایک قدم بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10. اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ دوڑ کر. یہ وہی ہے. ہم جب ہدایت کی طلب کریں گے، جب ہم نیکی کی طلب کریں گے، جب ہم اچھائی اور خیر کی طلب کریں گے، بڑھیں گے، تو اللہ رب العالمین ہمارے راستے کھول دے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آدمی صبح جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے رہتے ہیں، رحمان کا راستہ اور شیطان کا راستہ. سستی، کاہلی، گناہ، نیکی نہ کرنے کا مزاج. تو جس راستے کی طرف وہ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بڑھا دیتا ہے اس کو. اب دیکھیے بعض لوگ صبح اٹھتے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ فجر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی، ظہر کی نماز نہیں، دن بھر نماز، دوسرے دن نماز، تیسرے دن ہفتہ بھر نماز. اب خالی جمعہ کے روز. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا 8 کے کھاٹ کے 360 کے، الگ الگ کوالٹی کی نمازی ہیں. 8 کا نمازی وہ ہوتا ہے جو جمعہ پڑھتا ہے، کھاٹ کا وہ ہوتا ہے جو صرف جنازے کی، اور 360 کا عید والا سال بھر میں جو پڑھتا ہے، الگ الگ کوالٹی کی. لیکن ایک آدمی اگر نماز کی پابندی کرتا ہے اس کو بے چینی ہونے لگتی ہے. نماز چھوٹی اس کو پہلے پڑھے گا وہ. یہی ہے کہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر راستہ کھولتا ہے. پھر نیکی کے لیے حریص. جیسے چیزوں کو کھونے کا غم ہوتا ہے ویسے اس کا غم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھ گئی. آپ کی زبان سے بد دعا نہیں. غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، کہتے ہیں اللہ اس قوم کو ہدایت دے رب العالمین یہ نہیں جانتی. لیکن غزوہ خندق میں آپ کی ظہر، عصر، مغرب 3 نمازیں چھوٹ گئی. غروب آفتاب کے بعد آپ نے 3 نمازیں پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، جس محاذ پر ہم لوگ تھے وہاں پر اتنا شدید حملہ تھا کہ عصر کی نماز بالکل غروب آفتاب کے وقت میں نے پڑھی. اللہ کے نبی نے کہا ہم نے تو ابھی بھی نہیں پڑھی. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہ اس قوم کو پکڑ جس نے نماز ضائع کروا دی. معمولی چیزیں نہیں دی. تو ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی. ثابت کیسے ہو گئی؟ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنایا. شیطان کو خوش کر رہے ہیں، رحمان کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. دوستی کا اظہار کر رہے ہیں، مطلب عمل ویسا ہے شیطانوں والا. رفیق کس کو بولتے ہیں؟ دوست کس کو بولتے ہیں؟ اس کو خوش کر رہے ہیں اور اس کے اور سمجھتے ہیں کہ ہدایت پر ہے. اب اس کو رفیق بنایا، اس کی باتیں مان رہے ہیں، اس کے طریقے پر چل رہے ہیں. اور کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہماری زندگی ہدایت پر کا مطلب صحیح ہے. یعنی نماز نہیں بھی پڑھ رہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. غلط ہے نا، بے نمازی ہے، روزہ نہیں رکھ رہے ہو، غلط ہے نا، جھوٹ بول رہے ہو نا، غلط ہے نا. لیکن کتنی چاوٹی سے اپنی بات کہہ دی ہے. جھوٹ بول کر کے، غیبت کر کے، وعدہ خلافی کر کے، اور سمجھتے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں. ان کو احساس نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. مجرم کو جب جرم کا احساس ہو جاتا ہے، بیماری آدمی اگر سمجھتا ہے تو علاج کرتا ہے. جب بیماری نہیں سمجھتا ہے تو علاج نہیں کرتا ہے. ہمارے سماج اور معاشرے میں گالی دے رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے، نارمل چیز ہے، نسلوں سے چلی آ رہی ہے. ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو بولے بغیر گالی کے اپنی بات پوری نہیں ہوتی. یہ دیکھیے ایک مسلمان ایسے بول رہا، آپ اس کو چھوڑنے کی کوشش ہی کوئی نہیں کر رہے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت پر ہے، حالانکہ وہ گمراہ ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے اولاد آدم تم ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو لباس سے آراستہ کر لیا کرو، اور کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ اصل میں نے اس سے پہلے درسوں میں کہا تھا کہ مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو ان کی عبادت تھی تالی بجانا، سیٹی بجانا. آج کے دور میں یعنی کچھ پہلے کی بات ہے کہ ایک مقام پر میں نے یہ بات بیان کی تو کچھ لوگ، 1-2 لوگ کہنے لگے، بولے مولانا یہ کیسے کیا ممکن ہے کہ آدمی سیٹی بجائے، تالی بجائے اور اس کو سمجھے عبادت ہے، نیکی ہے. تو کئی باتیں میں نے بیان کی. آج قوال لوگ کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بھی بجاتے ہیں، اچھل کود ناچ بھی کرتے ہیں، اور اس کو سما کہا جاتا ہے. بہت ساری دلیلیں تھی اس میں. تو اس نے کہا کہ کچھ سلسلے پیرے مریدی کے ایسے ہیں جس میں یہی سب چیز کو عبادت سمجھتے ہیں، ناچ. اور آج کے دور میں تو ویڈیو آتے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں جنونی اور پاگلوں کی طرح، اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں. اللہ کے دین کو مذاق بنا دیا ہے. مسجدوں کے اندر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، استغفر اللہ. نچنیے باعزت اور قابل احترام لوگوں کے سامنے وہ سب حرکتیں نہ کریں، اور اس کو عبادت اور دین سمجھتے ہیں. سجدہ کرنا اس کو عبادت اور دین سمجھتے ہیں. اور اس میں تو بہت ساری چیزیں ملیں گی، بہت ساری.
اچھا اس کو اچھا ہی سمجھتے ہیں. تو مشرکین مکہ بھی ایسے تھے. تو یہ لوگ برائنا طواف کرتے تھے جن کے پاس لباس خریدنے کا پیسہ نہیں ہوتا, اور عورتیں لمبا سا کرتا پہن لیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کے وقت زینت اختیار کرو. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کی نماز نہیں پڑھتا ہے کیونکہ وہ زینت ہے. اب اس پر بحث کر رہے ہیں. دیکھیے ٹوپی جو ہے وہ شرط نماز میں سے نہیں ہے. نماز کی جو شرط ہے مرد جو ہے اس کا کاندھا ڈھکا رہنا چاہیے, اور پیر کی جو ٹخنے کی ہڈی ہے وہ کھلی رہنا چاہیے. لباس گیروے رنگ کا لباس نہیں ہونا چاہیے, کسی مذہب کی علامت والا لباس نہیں ہونا چاہیے, ریشم نہیں پہننا ہے مردوں کو بس. عورتوں کو یہ صرف چہرہ کھلا رہنا چاہیے, یہ پنجہ یہ ہڈی بھی ڈھکی رہنا چاہیے, اور پیر کا پنجہ پیر کی بھی ٹکنے کی ہڈی ان کی ڈھکی رہے گی. یہ لباس ہے نماز کا. لیکن اب ہمارے یہاں ایک آدمی داڑھی نہیں رکھے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر کوئی بغیر ٹوپی کا بیچارہ پڑھ لیا تو نماز کے دوران کبھی کبھی کوئی آ کر کے پہنا دے گا. اور کون سی ٹوپی؟ اس کو دیکھتے ہوئے برا محسوس ہوتا ہے. کبھی کسی کی شادی کی تقریب میں وہ ٹوپی پہن کے حضرت والا نہیں پہنچیں گے, بازار میں نہیں پہنچیں گے. پلاسٹک ارے رکھنا ہے تو آپ رکھو نا, وہ 250-300 والی ٹوپی تو سمجھ میں آ جائے گا آپ کو, 2 دن پہ سمجھ میں آ جائے گا. عجیب سی حالت ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ زینت اختیار کرنا. اگر کوئی بالپردہ پڑھ لے گا تو جیسے ہی سلام پھیریں گے تو سب سے پہلا سوال ٹوپی. بہت پرانی بات ہے. میں ہمیشہ احتیاط کرتا ہوں کسی اور مسجد میں کہ بغیر ٹوپی کے, ویسے تو عموماً رہتے ہی نہیں ہیں, لیکن کبھی ایکسیڈنٹلی اگر ہو گیا تو بہرحال ایسا نہیں رہنا چاہیے. تو ایک جگہ نماز پڑھے تو نماز کے بعد ایک صاحب بہت غصے میں مجھ سے سلام پھیرتے صاحب کہتے ہیں ٹوپی کلین تھے, بالکل کلین تھے. میں نے کہا نماز بعد اطمینان سے بات کر لیں. ارے ٹوپی کہاں ہے؟ بڑی کم عمر تھی اس وقت, بہت کم عمر تھی, میری 15-17 سال کی عمر تھی. ارے میں نے کہا نماز بعد بات کر لیں گے باہر. پھر غصے میں بولے. تو کچی عمر تھی. میں نے کہا داڑھی کدھر ہے؟ اب وہ بھیج کر کے سیدھے ہوگا. پھر میں نے پوچھا بولے داڑھی آپ کی کہاں ہے؟ اب وہ بولی ہی نہیں رہے. پھر مت جیسے 3 بار انہوں نے کیا تھا, پھر میں ویسے 3 بار کیا. تو نماز کے بعد میں گیٹ پر کھڑا رہا. تو ایک بہت بڑے آدمی شہر کے, اس کو پہچانتے تھے. بولے بیٹا کیا جانتے تھے؟ میں حافظ ہوں. تو میں نے کہا ایسا معاملہ ہے. تو میں نے کہا اب ان کو پکڑ کر یہ کہوں گا کسی بغیر داڑھی والے اور بغیر ٹوپی والے کو اب مسجد میں نہیں آنے دینا. اور عجیب بات یہ کہ اس مسجد کے ایک ٹرسٹی کلین تھے, کلین بالکل صاف. تو کیا مزاج ہے ہمارے یہاں؟ اگر سنت سے اتنی محبت ہے تو آپ کو یہ کیا سچا واقعہ بتا رہا ہوں. ایک شخص صاحب تھے, بہت اچھی طرح جانتے تھے, اور تھوڑی سی ان سے نوک جھوک بھی چلتے رہتی تھی مسلک کی. ایک روز نماز کے لیے میں گیا تو بالجبر مجھ کو رومال دینے لگے. میں نے کہا نہیں آپ رکھ لیجئے میں پڑھ گا. پہلی چیز تو یہ رومال پسینہ پوچھتا ہے آدمی, اور دوسری گندگی پوچھتا ہے. وہ زینت بنے گا؟ صافی زینت بنتی ہے کیا؟ اپنے گھر کی صافی کو کوئی زینت بنائے گا؟ ہم اس کو زینت بنا رہے ہیں. انہوں نے مسجد کہا تو میں نے رومال مسجد دیا تو لے آ کر کے ٹانگ دیا ایک جگہ. نماز کے بعد وہ خفا ہو گئے. ایک تو رومال لیا نہیں, اور ادھر ٹانگ دیا اور بغیر ٹوپی پڑا. میں نے کہا یہ ایکسیڈنٹلی ہوا تھا ایسا. 2-4 واقعات زندگی میں ہوئے, مگر تو بولے میں جب دے رہا تھا تو بولے یار تم لے کر کے چلے جاؤ رومال, بحث نہیں کرنا ہے مجھ کو. وہ چلانے لگے. تو میں نے کہا کہ اگر میں جواب دے دوں تو یہ 50-60 فٹ کا راستہ جو ہے مسجد کا گیٹ تک جانے والا, اس کو پار کرنا تمہارے لیے 2 بھر ہو جائے گا. وہ مزید رہے. میں ان سے کہا کہ تمہارا پورا کاروبار انٹرسٹ کا ہے, سود کا, اور یہ رومال بھی اسی کا خریدا ہوا ہے. میں کی اس کو پہن کر اپنی نماز خراب کروں؟ بس وہ چپکے سے اٹھایا اور نکل گیا. کون دے رہا ہے, کیا دے رہا ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جس چیز کو شریعت نے ضروری نہیں قرار دیا. پہلی چیز دیکھیے ہمارے یہاں جو ہے نا ٹوپی لباس جو ہوتا ہے اس کا تعلق جغرافیہ سے ہوتا ہے. گرم علاقے کے لوگ جو ہے کھلا ہوا لباس پہنتے ہیں, عرب کے لوگ جو رومال رکھتے ہیں تو جب ہوائیں چلتی ہے گرم ہو تو پورا لپیٹ لیتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں گرمی جب زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ درار کے علاقے میں جائیے, زیادہ گرمی ہوتی ہے, ناگپور وغیرہ مراٹھواڑہ میں, صرف آنکھ دکھائی دیتی ہے آدمی کو.
وہ لمبا کپڑا اسی کے لیے ہوتا ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب یورپ وغیرہ میں جائیے، وہ 3 پیس جو پہنتے ہیں وہ اصل میں وہاں موسم ہے، سردی ہوتی ہے اس لیے سادہ لباس پہنتے ہیں، اور یہاں تک کہ ڈھکا رہتا ہے، ٹائی وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں یہ۔ اور عجیب بات یہ، اس علاقے میں گرمی اور سردی دونوں ہوتی ہے تو الگ الگ لباس ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے تھے بیچارے 9 وار کا کپڑا پہنتے تھے، آدھی ٹانگیں کھلی رہتی تھی، لباس پہننے کا ڈھنگ ہی نہیں تھا۔ ایک قوم ایسی بھی تھی، ایک دور ایسا بھی تھا، 9 واری ساڑی پہنتے تھے، دھوتی پہنتے تھے، آدھی ٹانگ کھلی رہتی تھی۔ تو الگ الگ علاقہ ہوتا ہے۔ ہندوستان ایشیائی ممالک میں سر کو ڈھانکنا ادب اور تعظیم کا معاملہ سمجھا جاتا ہے، اور یورپ میں جب کسی کو عزت دینا ہوتی ہے تو انگریز ہیٹ اتارتا ہے، اس کے سر پر جو ہیٹ ہوتا ہے وہ اتار لے گا، اس کا مطلب اب آپ کو عزت دے رہا ہے۔ تو یہ اس کا تعلق ادب سے ہے، جغرافیہ سے ہے، لیکن اس کو باقاعدہ دین بنانا۔ اللہ کا ایک بندہ اپنے سر کو جھکا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ یہ سب نہ کیجیے۔ ہم نے بورڈ لگا دیا اس مسجد میں ننگے سر نماز پڑھنا منع ہے۔ کہاں سے لائے بھائی؟ تمہاری ملکیت ہے جو تم اپنا قاعدہ بنا رہے ہو۔ تم نے نماز روک دیا اتنی سی ٹوپی کے لیے، کہتے ہو 2 روپیے کی ٹوپی نہیں خرید سکتے، تم 2 روپیے کے لیے اللہ کے جناب میں وہ جو سجدہ کرنے والا تھا اس سے روک دیا تم نے۔ معمولی چیز ہے، کتنا بڑا گناہ کیا ہے، اور جاہل خاموش رہتے ہیں اس پر، علماء بھی۔ جیسے ایک مسجد میں لگا دیا کہ بھائی چڑھانے کے لیے آمین، چڑھانے کے لیے کون بولتا ہے؟ یعنی چڑھانے کے لیے اس سے پوچھیں اگر اس جاہل سے کہ تو چڑھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ عجیب چیز ہے، یہ کھلواڑ ہے دین سے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے جہاں پابندی نہیں آتی ہوتی، آپ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ اگر آپ کو نہیں لگتا ہے تو سمجھا کر کے کیجیے اس کو۔ عمروں کی ایک منزل ہوتی ہے، اور بڑے شہروں میں تو ایسا ہے، آج کل تو لباس بھی ایسا پہنتے ہیں لوگ کہ بہت زیادہ چیزیں رکھنے کی وہ گنجائش نہیں رہتی ہے، رومال وغیرہ بھی رکھنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے، رومال رکھ لیے تو ٹوپی کی تو گنجائش ہی نہیں نکلتی ہے۔ بڑے شہروں میں جائیے، آپ کو ہر مسجد میں، پونا ہے، بامبے ہے، جو بڑے شہر ہیں، ہر مسجد میں ہر سب میں 5 7 10 لوگ مل جائیں گے، 10 20 لوگ بغیر ٹوپی کے۔ ابھی پچھلے دنوں تصویر آئی، چائنا کے ایک امام صاحب اپنے پوتے کے ساتھ مسجد سے نکل رہے تھے، کیا لباس پہنے ہوئے تھے جانتے ہو؟ 3 پیس، اور چہرے پر وہی 5 7 بال جو چینیوں کو رہتے ہیں بس۔ اب 3 پیس میں بغیر ٹوپی کے امام صاحب۔ ہمارے یہاں تو پینٹ شرٹ پہن لے ہوئے مولوی اور خطبہ دے رہے کھڑا ہو، تو خطبہ تو دور کی بات ہے، اس سے پبلک پوچھے گی یہ کیا پہن کے آئے؟ قبول نہیں کرتے لوگ، ویسے احتیاط بھی کرنا چاہیے۔ تو جن مقامات پر ٹوپی پر اعتراض ہو، فساد ہو، تو احتیاطاً وہاں پہن کر ہی پڑنا چاہیے، سر ڈھانپ لے گا کسی بھی چیز سے۔ مگر یہ جوکر بنانے والی اور انتہائی گھٹیا قسم کی ٹوپیوں کو میں نہیں کہوں گا۔ اور جہاں پر کوئی مسئلہ نہ ہو، اگر آپ وہاں جا رہے ہیں اور کوئی پڑھ رہا ہے، لوگ قبول کر لیے ان کو، تو آپ کچھ مت کہیے، اس کو مسئلہ مت بنائیے جس کو شریعت نے مسئلہ نہیں۔ یہ زینت کی آیت جو ہے نا، یہ برہنہ لوگوں کے لیے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ تم نماز کے وقت، بعض لوگوں نے یہ جو پیش کیا ہے، خذو زینتکم عند کل مسجد، جب اللہ کی مسجدوں میں آؤ تو زینت اختیار کرو۔ اگر اس کو حج کے ایام اور عمرے کا لے میں، تو کعبۃ اللہ کا طواف جب کرتا ہے تو آدمی کتنا لباس پہنتا ہے؟ احرام جب باندھتا ہے تو سر تو چھوڑو، کاندھا بھی کھلا رہتا ہے۔ احرام میں تو یہی ہے، یہ زینت ہے، یعنی سر کھولنا زینت یہاں کہا گیا، اور آپ اس سے دلیل نکال رہے ہو سر ڈھانکنا زینت۔ سب نے یہی لکھا ہے کہ یہ اس کے لیے ہے، مگر پھر بھی مسئلہ ضمن آ گیا۔ اور حد سے مت بڑھو، کھاؤ پیو اور حد سے مت بڑھو، ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، بے اعتدالی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میں صرف اتنا ہے، اسبال ازار منع ہے، یعنی ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانا، صدل کرنا، ایسا کپڑا جو بیچ میں سے چرا ہوا ہو اور دونوں طرف کھلا ہو، یہ منع ہے مردوں کے لیے۔ اب اسبال ازار کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے قریب کا ایک شہر ہے، وہاں کے بارے میں کہ اگر آپ نے نماز میں کپڑا باندھ لیا تو آپ کی بھی خیریت، نماز تو دور کی بات، آپ کی خیریت ہی باقی رہے، یہ بہت بڑی بات رہے گی۔
ایک مرتبہ میں سفر پر جا رہا تھا تو اسی شہر کے ایک صاحب بیٹھے، اب ایک صاحب مجھ سے کچھ مسائل دینی پوچھ رہے تھے، وہ بلا وجہ بیچ میں ان کو شک لیے اور بحث کرتے ہوئے کہنے لگے تم لوگ ایسے تم لوگ ویسے. تو میں نے کہا بھائی میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، آپ کیوں الجھ رہے ہیں؟ ہرا پیٹا باندھے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو اونچا پائجامہ پہنتے ہو آپ یہ. تو میں نے کہا یہ جو اللہ کے نبی کی سنت ہے. خیر تو اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی اسبال ازار منع ہے، اگر کوئی ٹھیک ہے عام حالات میں بھی نہیں پہننا چاہیے لیکن پہنتا ہے، لیکن نماز میں احتیاط کر لیتا ہے تو پھر چھوڑ ہی دے گا وہ، تو آپ اس کو نیچے کیوں کرواتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، پھر میں نے وہ روایت سنائی ابو داؤد والی کہ اللہ کے نبی نے نماز لوٹانے کا حکم دیا صحابی کو. تو وہ کہنے لگے اصل میں سلا ہوا کپڑا وال کر نماز پڑھنا منع ہے. میں نے کہا یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ یہ تو جیب سے نکالا ہوا پوڑی ہے، فتویٰ ہے یہ جیب سے نکالا ہوا، دین میں کہاں یہ؟ میں نے کہا اچھا ایک بات بتائیے. تو ایک صاحب ان کے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بولے یہ کون ہے؟ بولے یہ میرے ساتھ ہے. اب وہ قمیص پہنے ہوئے تھے، میں نے ان کا کالر پکڑ کے کہا، کالر تو والا رہتا ہے، ہم لوگوں کے کرتے میں ایسا کالر نہیں ہوتا ہے لیکن قمیص میں تو ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ جو والا ہے اب اس کے بارے میں کیا کروں؟ تو قینچی لے کر بیٹھ جاؤ مسجد کے دروازے پر، اب جو آئے اس کا کالر کاٹو. تو کچھ بول ہی نہیں رہے. تو میں نے کہا اب یہ مت بولنا کہ اوپر سے بال سکتے نیچے سے نہیں بال سکتے، یہ نیا فتویٰ مت نکالنا. والا سیدھا ہوا کپڑا وال کر نماز پڑھنا منع ہے نا، چل اسی پر بات کر. یہ ایسا ہے بلا وجہ ایسے معاملات جس سے لوگ عبادت سے رک جائیں، نیکی سے رک جائیں، اور ہمارے رویے سے مسجد چھوڑ دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے. اب بھلا بتاؤ کچھ لوگ ٹوپی نہیں ہے، اب یہاں بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا منع ہے تو نماز نہیں پڑھیں، مجرم کون ہوا؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں ابھی تو تھوڑا سا مزاج بنا ہے. ہماری مسجدوں میں لیٹرین بنتی ہے، کس کے لیے بنتی ہے؟ نمازیوں کے لیے. ٹرسٹی حضرات تالا لگا کے رکھتے ہیں، یہاں سے امام مؤذن یا بیرون کے لوگ. اب ایک آدمی نماز کے وقت مسجد پہنچا، اس کو لیٹرین محسوس ہوئی، کھلی رہے نماز کے وقت. ارے لیٹرین میں آپ کا کیا، وہاں کیوں بخیلی بتا رہے ہیں؟ وہاں کیوں حکومت بتا رہے ہیں؟ اپنے گھر کے لیٹرین میں تالا لگا کے رکھو تو بیوی بچے سمجھا دیں گے تم کو. یا اللہ کے لیے گھر میں مسجد نماز چندہ کس کے لیے تھے لوگوں نے کہ ٹرسٹی اس لیٹرین پہ اپنی حکومت کرے گا اور امام و مؤذن کے. اب ایک آدمی مسجد آیا، یہ سب چیزیں جو ہے اس کے نقصانات کیا ہے؟ مسجد آیا، خیر الحمدللہ یہاں تو جہاں ہم درس دے رہے ہیں آنکھ کھلی رہتی ہے، اللہ کا شکر ہے، یہاں کے ذمہ داران جو ہیں تالا لگا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ نماز پڑھنا بھی منع ہے، اور ایک دم اچانک ایکسیڈنٹلی ہوئی حاجت، اب وہ چلا گیا. اب وہ جب گیا تو اس کی تو جماعت گئی. میں نے ایک جگہ ٹرسٹیوں سے جب یہ بات کہی تو وہیں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، بولے میں نے اس روز جب میں آیا اور مجھ کو حاجت ہوئی اور جب بند تھی، کیونکہ مؤذن صاحب جن سے چابی کی گزارش کرنا تھا وہ اگلی صفوں میں تھے اور اقامت ہونے لگی تھی، اب میں جا کر کے کر نہیں سکتا تھا ان سے گزارش کہ چابی دو. تو اور پھر دینے کا بھی معاملہ ہے تو ان کا موڈ رہے گا تو دیں گے نا، کیونکہ اب تو حکومت ہو گئی ہے، ان کی چابی آ گئی ہے ان کے ہاتھ میں. کیا ٹرسٹیوں نے ان کو جس کو کہا ہوگا بس ان کو دو؟ تو اللہ کے گھر میں پوری زمین اللہ کے نام پر وقف کی گئی ہے، اپنا قاعدہ مت چلاؤ اس پہ. تو وہ کہنے لگے کہ میں اس روز ظہر کی نماز چھوڑ دیا اور بولے میں عشاء میں پڑھا ظہر. بولا اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہی تالا، وہی ذمہ دار. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر محسوس ہوتی ہیں، تو ہمارے کسی عمل سے لوگوں کی عبادت میں رکاوٹ نہ آئے، بلکہ کوشش یہ کرنا چاہیے اگر کچھ خامیاں ہیں تو اس کو دور کرنے پر محنت کریں، لیکن عبادت کا مزاج بنائے لوگوں کا. تو اللہ نے کہا حد سے زیادہ مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین حدود کی پابندی کرنے کی توفیق دے. اپنے کسی عمل سے لوگوں کو نیکی اس کی رغبت ختم ہو، نیکی کا جذبہ ختم ہو، نیکی کے مواقع ختم ہو، ایسا کرنے کی رب العالمین ہماری حفاظت فرما. ایسا کوئی عمل ہم سے سرزد نہ ہو رب العالمین، بلکہ نوک لیکن نیکی کی طرف راغب ہو، ایسا عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ
تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔